اس مجلس کا جو مقصد ہے، میں تو اپنے طور پر یہ ذہن میں رکھا کرتا ہوں کہ اس کے ذریعے کچھ یاد دہانی ہوتی رہے۔ قرآن کریم نے اس کے لیے تذکیر کا لفظ استعمال فرمایا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ عام طور سے تذکیر کا ترجمہ نصیحت کرنے سے کیا جاتا ہے کہ نصیحت کیا کرو، کیونکہ نصیحت مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن اس کے صحیح معنی نصیحت ظاہر ہے کہ وہ بھی اس کے لازمی معنی ہیں، لیکن اصل معنی عربی زبان میں تذکیر کے معنی ہے یاد دلانا۔ کوئی چیز انسان بھولے ہوئے ہو یا اس کی طرف دھیان نہ ہو تو اس کو یاد دلا دیا جائے، متوجہ کر دیا جائے، اس کا دھیان کسی ایسے کام کی طرف کر دیا جائے جس سے وہ کسی وقت غافل ہو گیا، اس کو تذکیر کہتے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب کسی کو یاد دلائی جائے گی کوئی بات تو اس میں اس کی خیر خواہی ہوگی، بھلائی چاہنا ہوگا، تو اس لیے اس کا ترجمہ نصیحت سے بھی کر دیتے ہیں کہ نصیحت کرو، لیکن اصل چیز ہے تذکیر، یعنی یاد دلانا۔ تو میں تو اس اجتماع کو جو ہم ہفتے اتوار کے دن کرتے ہیں اپنے لیے تذکیر کا ایک ذریعہ سمجھتا ہوں کہ اپنی مختلف مصروفیات میں مصروف رہ کر بعض اوقات جو اصل مقصد زندگی ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے، دھیان اس کی طرف نہیں رہتا۔ تو سب لوگ جب اس مقصد کے لیے جمع ہوتے ہیں تو ان کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی یاد دہانی کرا دیتے ہیں، اور اس یاد دہانی کے نتیجے میں الحمدللہ خود کو بھی فائدہ ہوتا ہے، کسی کو سامنے بیٹھا ہو سن رہا ہو تو اس کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ تو مقصود یاد دہانی ہے کہ ہم آئے تھے کس مقصد کے لیے اس دنیا میں اور کر کیا رہے ہیں، دونوں میں کیا مناسبت ہے، اور جو وقت ملا ہوا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو زندگی کے لمحات میسر ہیں وہ صحیح استعمال ہو رہے ہیں یا نہیں، اس کا دھیان، اس کی یاد دہانی، یہ مقصود ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین جب کبھی اکٹھے ہوتے تھے تو جب بھی وہ اکٹھے ہوتے تو جدا ہونے سے پہلے پہلے سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے، یعنی یہ تلاوت ضرور کرتے تھے ہر اپنے اجتماع میں، جہاں بھی اکٹھے ہوئے تو جدا ہونے سے پہلے سورہ والعصر پڑھتے تھے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، یہ سورت پڑھتے تھے۔ سارا قرآن ویسے تو موجود ہے، تذکیر ہی کے لیے ہے، لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی طرف یہ بات جو منسوب ہے کہ وہ جدا ہونے سے پہلے یہ سورت پڑھتے تھے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سورت نے ہمیں یہ یاد دلایا ہے کہ جو لمحات زندگی تمہیں میسر ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، یہ بڑے قیمتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہی لمحات زندگی کی قسم کھائی ہے۔ والعصر، قسم ہے زمانے کی یا وقت کی،
اور یہ قسم کھا کر فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ انسان بڑے خسارے میں ہے، نقصان میں ہے، گھاٹے میں ہے، الا الذین آمنوا، سوائے ان کے جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، وتواصوا بالحق، اور ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور صبر کی وصیت کی، ان کے سوا سب گھاٹے میں ہیں۔ کیسے گھاٹے میں ہیں؟ وہ یہ کہ جس چیز کی قسم کھائی ہے اللہ تبارک و تعالی نے، وہ لمحات زندگی ہیں، اوقات زندگی ہیں جو انسان کو میسر ہیں۔ وہ گھاٹے میں اس لیے ہے کہ جب آدمی دنیا میں آیا تو کچھ معین مدت لے کر آیا ہے، جس کا تعین اور جس کا علم سوائے اللہ کے کسی کو نہیں۔ کون دنیا میں کتنی مدت رہے گا اور کب چلا جائے گا کسی کو پتہ نہیں۔ یہ پتا ہے کہ جائے گا ضرور، یہ اتنی یقینی بات ہے کہ اس سے زیادہ یقینی بات کوئی اور اللہ کی وحدانیت کے بعد نہیں ہے کہ جائے گا دنیا سے، کوئی انکار نہیں کرتا۔ لیکن کتنی مدت لے کر آیا، کتنا وقت لے کر آیا، یہ کسی کو پتہ نہیں۔ تو یہ جو اوقات ہیں جو زندگی کے اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے ہیں، یہ ایسے ہیں جیسے تجارت کا سرمایہ۔ گھاٹا کس کو کہتے ہیں؟ خسارہ، نقصان کس کو کہتے ہیں؟ خسارہ نقصان اس کو کہتے ہیں کہ کسی نے تجارت کے اندر پیسہ لگایا، سرمایہ لگایا، اور وہ سارا سرمایہ ڈوب گیا، نفع کچھ نہ ہوا۔ نفع ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سرمایہ بھی واپس آ گیا اور اس کے اوپر کچھ اضافہ بھی مل گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے کو بھیجتے ہیں دنیا میں تو یہ وقت کا اور زندگی کا اور لمحات زندگی کا سرمایہ دے کر بھیجتے ہیں۔ یہ سرمایہ ہے تجارت کا، اور مقصود یہ ہے کہ اس اوقات زندگی کے خرچ کر کے اس پر نفع حاصل ہو۔ نفع کیا حاصل ہو؟ کہ جو زندگی کا مقصد تھا وہ پورا ہو، اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہو، اس کے نتیجے میں ابدی دائمی راحتیں، خوشیاں، آخرت کی خوشیاں اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے۔ تو یہ سرمایہ ہے اوقات زندگی، اور اس کا نفع ہے آخرت کی زندگی، ابدی زندگی، دائمی زندگی، جس میں کوئی رنج نہیں، خوف نہیں، فکر نہیں، صدمہ نہیں، خوشی ہی خوشی، راحت ہی راحت، ایسی زندگی، وہ نفع ہے۔ یہ سرمایہ لے کر آیا آدمی، اگر یہ سرمایہ کے نتیجے میں وہ آخرت کی وہ زندگی حاصل ہو گئی، اللہ جل جلالہ کی رضا خوشنودی حاصل ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ابدی اور دائمی خوشیاں نصیب ہو گئیں، تو نفع ہو گیا۔ لیکن اگر اس سرمایہ کو آدمی نے فضول کاموں میں ضائع کر دیا اور اس سے وہ تجارت نہ کی جس کے لیے وہ آیا تھا، یعنی وہ زندگی کے لمحات کو اس کام میں خرچ نہ کیا جو آخرت کی بہتری کے لیے ضروری تھے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ سرمایہ اس نے ضائع کر دیا۔